دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، برتباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ سنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ ان آیات متذکرہ کے تحت گفتگو کی جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف صورتوں میں سے ہے۔ سورہ جمعہ کے ابتدائی 3 آیات تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کی شان بیان کی اور ساتھ ساتھ منصب رسالت کا ذکر کیا کہ نبی اور نبوت کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، نبی دنیا میں آئے تو ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی رب ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ نبی ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس نبی کی آمد سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ نبی انہیں بھی پاکیزہ کرتا ہے، انہیں بھی تعلیم و قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو ابھی اگلوں سے ملے نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وہو العزیز الحکیم، اور وہ رب زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تواتر کے ساتھ مسلسل 3 آیات ہیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4 سورہ جمعہ کی بالکل ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کا ذکر کیا اور منصب رسالت کا ذکر کیا کہ نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ فرمائے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب تلاوت کرے اور لوگوں کا ظاہر و باطن پاک کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔
قرآن سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد شریعت ہے، دین ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہے، آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، ظاہر اور باطن کو پاک کریں، انہیں قرآن سکھائیں اور انہیں حکمت سکھائیں، انہیں دین سکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، ان پر تلاوت کرے، انہیں قرآن سکھائے، انہیں حکمت سکھائے، اور یہ نبی انہیں حکمت سکھاتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی کی آمد سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی ہادی تھا اور نہ ہی وہ ہدایت کو قبول کرنے والے تھے، کفر و شرک کی اندھیری میں دھسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے انہیں یہ تعلیم دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت یہ بیان کیا کہ وہ انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اور پھر فرمائے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ نبی انہیں بھی پاک کرتے ہیں، یہ نبی انہیں بھی تعلیم دیتے ہیں، یہ نبی انہیں بھی قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی اگلوں سے ملے نہیں۔ یعنی جس طرح نبی کا منصب رسالت ہے تزکیہ نفس، نبی کا منصب رسالت ہے لوگوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کو دین سکھانا، یہ منصب رسالت ہے۔ لہذا جب تک لوگ موجود ہیں نبی کا منصب موجود ہے، جب تک دنیا میں لوگ موجود ہیں نبی کا منصب موجود ہے، اور جب تک نبی کا منصب موجود ہے نبی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جس کا آسان سا مفہوماً ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی ان لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو علم و حکمت سکھا رہے ہیں۔ کنہیں سکھا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اتنا ہی بیان کیا ہوتا تب بھی سمجھنے کے لیے بہت آسان تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کے بعد کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ نبی انہیں بھی تعلیم دیتا ہے جو پچھلوں سے ملے نہیں، جو ابھی آئندہ لوگوں سے ملے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، یہ نبی انہیں بھی تعلیم دیتا ہے، یہ نبی انہیں بھی تعلیم دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہو جائے گا، رسول اللہ قیامت تک کے لیے اسے علم سکھانے والے ہیں، اور رسول اللہ قیامت تک کے لیے اسے علم سکھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آہستہ ہم اپنی گفتگو کو آگے لے جائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علم سکھانے والے تھے، اسی طرح قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے چنیدہ بندوں کو علم سکھانے والے ہیں۔ ان کا منصب جس طرح اس زمانے میں تھا آج بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب رسول اللہ ظاہری حیات سے تھے تو اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کو علم سکھایا کرتے تھے، اور اب فرق یہ ہے کہ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے آپ جسے چاہیں علم سکھاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور ہمارے عقیدے میں اس کو جاننا اور ماننا بالکل مشکل نہیں ہے، مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ان کا منصب ختم ہو گیا، اب ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے اختیارات سب کچھ ختم ہو گئے۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی اور مماتی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے۔ کہا کہ انبیاء کرام کو بھی موت آتی ہے لیکن فقط اس طرح کہ ایک آن کے لیے موت آئی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے، بعد اس آن کے حیات ان کی مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو آپ نے ہمیں دیا کہ انبیاء کو بھی اللہ کا وعدہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کے تحت ہر ایک کو موت آنی ہے، تو انبیاء کو بھی موت آنی ہے، لیکن انبیاء کی موت کیسی ہے؟ ایک آن کے لیے ہے، ایک سیکنڈ کے لیے ہے، پھر اس سیکنڈ کے بعد فرمایا بعد اس آن کے حیات ان کی مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس آن کے بعد ان کی زندگی ویسی ہے جیسے پہلے تھی۔ تو ویسے ہی آپ کی ذمہ داری اور آپ کا منصب ویسا ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی آپ علم سکھانے والے تھے، صحابہ کرام کو بھی آپ علم سکھانے والے، اور قیامت تک اپنے چنیدہ اور پسندیدہ لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اور جنہیں رسول اللہ نے پسند کیا، آپ انہیں علم سکھاتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر او آخرہ، معلوم نہیں کہ اس کا پہلا زیادہ بہتر ہے یا آخر کا زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارش کے قطرے جس طرح پہلا قطرہ فائدہ مند ہوتا ہے، ویسے آخری قطرہ بھی فائدہ مند ہے۔ جیسے صحابہ کرام اس بارش کے قطرے سے فیضیاب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیضیاب ہوئے، وہ صحابہ کرام پہلے تھے اور ہم آخر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کے قطرے کی طرح ہے، جس کا پہلا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، آخر بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہیں اور ہم بارش کے قطرے لینے والے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بطور بارش لیا، بمثل بارش لیا، اسی طرح قیامت تک لوگوں کے لیے لینے والے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے والے تھے، اسی طرح آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے قیامت تک کے لیے لوگ ہوں گے، جو چنیدہ لوگ ہیں، جو پسندیدہ لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام علم لیا کرتے تھے، ہدایت والے تھے، ویسے قیامت تک بعض ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ سے براہ راست علم لینے والے اور ہدایت لینے والے ہیں۔ اسی حدیث کو آخر میں رسول اللہ نے اس کے جملے ہیں، آپ نے فرمائے کیف تہلک امتی، میری امت ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ انا اولھا والمہدی اوسطھا والمسیح آخرھا، میری امت ہلاک کیسے ہو سکتی ہے کہ امت کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی ہیں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ امت برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک تسلسل ہے علم کا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک حدیث ہو گئی جسے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا، دوسری حدیث جس کو امام قرطبی نے نقل کیا جو اسی بات کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کچھ بکریوں کو پانی پلا رہا ہوں، وہ بعض بکریاں ہیں جو سفید ہیں اور بعض بکریاں ہیں جو کالی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، بے شک آپ کا خواب بھی ظاہری زندگی کی طرح ہے، آپ کا خواب ہماری طرح نہیں ہوتا، آپ کا خواب بھی وہی ہے، وہی بھی آپ کے خوابوں میں سے ایک صورت ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور کس سے پوچھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تاکہ آپ کی شان، آپ کا علمی وقار اور مرتبہ لوگوں میں ظاہر، صحابہ کرام میں ظاہر ہو جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے الصواعق المحرقہ میں اسی حدیث کو روایت کی اور فرمایا یہ حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند شان اور بلند علم کے بارے میں ناطق ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی تعبیر رویا جانتا تھا، اور رسول اللہ نے جسے حکم دیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ بڑے کی بارگاہ میں بولنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔
عام لوگوں کے درمیان میں جو آئے بول کر چلا جائے، لیکن ان طلباء سے پوچھیں جو اپنے اساتذہ اور علماء کے درمیان میں گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے آ کر گفتگو کرنے سے عاجز رہ جاتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انی رأیتنی اسقی غنما سودا ثم اتبعتها غنما عفرا یا ابا بکر اولها، اے ابو بکر میں نے دیکھا کہ میں کچھ بکریوں کو پانی پلا رہا ہوں جو سیاہ رنگ کی ہیں، اور کچھ بکریوں کو پانی پلا رہا ہوں جو زرد رنگ کی ہے، مٹیالی رنگ کی ہیں۔ اے ابو بکر اب اس کی تعویل کرو اور تم مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی عرض کی، یا رسول اللہ اما السواد فالعرب واما العفر فالعجم يتبعك بعد اصحابك، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا اولها جبریل۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ آپ پانی پلا رہے ہیں، کچھ بکریاں ہیں جن کے رنگ سیاہ ہیں، آپ نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا سیاہ رنگ سے مثال، سیاہ رنگ سے مراد عرب ہیں کہ آپ عرب کو علم سکھا رہے ہیں، اور آپ نے پانی پلایا کچھ بکریوں کو جن کا رنگ مٹیالہ ہے، مٹیالے رنگ سے مراد عجم ہیں جنہیں آپ بعد میں علم سکھائیں گے۔ جب رسول اللہ نے یہ تعبیر سنی، آپ نے فرمایا یہی تعبیر مجھے جبریل امین نے بھی بتائی ہے، ہاکذا اولها جبریل، اسی طرح تعبیر کی ہے جبریل امین نے۔ یہ حدیث امام قرطبی نے بھی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے تحت نقل کی، جس سے آپ نے واضح کیا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا منصب، آپ کا منصب رسالت اور منصب نبوت جیسے اس زمانے میں تھا قیامت تک جاری رہے گا، اور جیسے آپ صحابہ کرام کو علم سکھاتے تھے قیامت تک ان لوگوں کو علم سکھائیں گے جنہیں اللہ نے مختص کر لیا ہے اور جنہیں رسول اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ دو احادیث ہیں جس سے واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، اور اس کو بیان کیا سورہ جمعہ میں، اور فرمائے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، یہ نبی تو ان لوگوں کو بھی علم سکھاتے ہیں جو ابھی اگلوں سے ملے نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ رب زبردست علم و حکمت والا ہے۔ یہ دو احادیث ہو گئی جس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں ایک جیسی بات ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تفسیر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اس زمانے میں بھی تھا، آج زمانے میں بھی ہے۔ رسول اللہ اس زمانے میں بھی علم سکھاتے تھے، اس زمانے میں بھی سکھاتے ہیں، یہاں تک جب بات آ گئی تو اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس زمانے کے لوگوں کو کیسے علم سکھاتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، کس انداز میں علم سکھاتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا نا، یہ ناممکن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کر گئے تو اب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ ناممکن ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے اس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے نزدیک رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جس طرح پہلے زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، پہلے جسمانی طور پر زندہ تھے، آج جسمانی اور روحانی دونوں طور پر زندہ ہیں، اور آج پہلے آپ مدینے میں رہ کر اقوام عالم کو پرنور کرتے تھے، آج آپ گنبد خضرا میں رہ کے ساری دنیا کے لوگوں کو نور علم بکھیرتے ہیں۔ جس کے لیے آپ ثابت کر دیں، جس کو آپ پسند کر دیں، براہ راست اسے علم سکھاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن ان کے لیے جن کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کے لیے تعجب خیز بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج بھی رسول اللہ علم سکھانے والے ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ناممکن ان کے لیے ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔
زمین کو آسماں کر جہاں میں چلتی ہے ان کی، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور جب ہمارا عقیدہ ہے تو ہمارے عقیدے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آج اشک میری نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ اگر دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے عجیب، ان کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا۔ اگر صحرا میں رسول اللہ کے فیضان سے گلزار ہو جائیں، پھول کھلانے لگ جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے، اچھمبے کی بات کیا ہے۔ لیکن بہرحال کیسے علم سکھاتے ہیں تو پچھلی نشست میں ہم نے بتایا، امام سیوطی کو جیسے آپ نے علم سکھایا ویسے ہی علم سکھاتے ہیں۔ اور پھر کیسے علم سکھاتے ہیں سنیے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے قریب کا زمانہ پانے والے اور روحانی مریدین میں سے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، اور محمود غزنوی کے پیر و مرشد ہیں۔ خرقان ایران کا ایک علاقہ ہے، دور افتاد ایک گاؤں، ایک دیہاتی علاقہ ہے۔ کہتے وہاں ایک اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ ایک شاگرد ہے آپ کا، ایک مرید ہے، اس نے ایک دن آ کر کہا، فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، آپ کا ایک مرید آیا آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگا، حضور علم حدیث پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس علم کے حصول کے لیے بغداد معلیٰ جاؤں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء فضلاء، بڑے بڑے شیخ الحدیث وہاں موجود ہیں جو علم حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علم حدیث بخاری اور مسلم کی تعلیم میں وہاں سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں وہاں جا کر حاصل کروں۔ تو آپ نے فرمایا یہاں علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں بخاری شریف پڑھائے، یہاں علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں علم سکھائے۔ عرض کرنے لگے، حضور ہماری تو آبادی چھوٹی سی ہے، ہمارا گاؤں چھوٹا سا ہے، یہاں کوئی اہل علم ایسا نہیں، یہاں کوئی ایسا محدث مجھے ملتا نہیں جو مجھے بخاری شریف سکھائے۔ آپ نے فرمایا کل بخاری شریف لے کر آ جانا، کل صحیح بخاری لے کر میرے پاس آنا، میں پڑھا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرید تھا اور اپنے پیر و مرشد کے تمام تر معاملات سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ چاہیں اگرچہ ہم نے کبھی انہیں پڑھتا پڑھاتا دیکھا نہیں ہے، علم پڑھتا ہوا دیکھا نہیں اور حدیث پڑھاتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا ہے تو بے شک یہ پڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، صبح سویرے ہی صحیح بخاری لے کر آ گئے اور آ کر پڑھنے لگے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے اور حضرت ابو الحسن خرقانی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے جاتے، کئی صفحات جب پڑھا دیے اور اس انداز میں پڑھاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ پہلی بار پڑھا رہے ہیں، اس انداز میں پڑھا رہے ہیں جیسے شیوخ پڑھاتے، جیسے شیخ الحدیث، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزانے کا کام یہی ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں۔ تو جب پڑھا کر فارغ ہوئے، پڑھاتے کے دوران ہی بیٹا، جب بچہ بہت زیادہ متعجب ہوا تو پوچھنے لگا، حضور ہم نے آج تک آپ کو پڑھاتا ہوا دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے آپ ہمیشہ پڑھاتے ہیں، آخر یہ کیا بات ہے، آپ نے پڑھا کس سے ہے؟ تو فرمائی انظر الی رأسک، اپنے سر کے اوپر دیکھو، ھذا رسول اللہ علی الکرسی، یہ رسول اللہ کرسی پر تشریف فرما ہے، وہو یعلمنی واعلمک، آپ مجھے پڑھا رہے ہیں میں تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ فرمایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی پڑھاتے ہیں، بس یہ ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آنکھ والے جو ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھوں میں ہی موتیا ہے، جن کی آنکھیں ہی کمزور ہیں، جن کی آنکھوں میں ہی تاریکی ہے، وہ کیا جانے وہ کیا دیکھیں۔ اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہر آنکھ کی بات بھی تو نہیں ہے، تو بس جس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحسن خرقانی کو پڑھاتے ہیں ویسی اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات سعد الدین تفتازانی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور درس نظامیہ میں سب سے زیادہ انہی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. علم کلام کے ماہر ہیں سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ. درس نظامیہ میں کسی مصنف کی 2 سے 3 کتاب نہیں پڑھائی جاتی, ان کی 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. حضرت سعد الدین تفتازانی رحمہ علم کلام کے ماہر, علم بلاغت اور فصاحت کے ماہر ہیں حضرت سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ. ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ شروع زمانے میں, زمانے طالب علمی میں ان کا ذہن بہت کمزور تھا, کچھ بھی پڑھتے وہ بھول جاتے اور روز درجے میں اپنی کلاس میں استاد صاحب سے ڈانٹ سننی پڑتی اور روز ان کے جو ہم جماعت تھے ان کا مذاق اڑاتے. بہرحال یہ بڑی محنت کرتے. ایک بات تھی کہ پابندی سے درس لیا کرتے, پابندی سے, انہیں کچھ آئے نہ آئے یہ ناغہ نہیں کرتے, روزانہ کلاس لیا کرتے. تو کہتے ہیں ایک دن ایک درخت کے نیچے سخت گرمی میں درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں, سبق یاد کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے, یہ بعضوں نے کہا کہ خواب کی بات ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ جاگتی آنکھوں کی بات ہے. بہرحال یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, دوپہر کا وقت ہے اور سبق یاد کر رہے ہیں. بعضوں نے کہا کہ یہ حقیقت جاگتی آنکھوں کی بات ہے. کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا تفتازانی چلو کچھ کھیلتے ہیں. سعد الدین ان کا نام تھا, سعد الدین چلو کچھ کھیلتے ہیں. تو کہنے لگے کہ جاؤ بھائی, مجھے سبق یاد کرنا ہے, کل پھر ڈانٹ پڑے گی. میں کھیلنے کے لیے تو نہیں, میں سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا. دوسری بار آیا اور آ کر کہنے لگا سعد الدین چلو کچھ کھیل کر آتے ہیں, بڑا وقت پڑا ہے, کافی وقت پڑھ لیا, اب کچھ کھیل لیتے. اس نے کہا کہ ابھی بھی سبق یاد نہیں ہوا, میں ایک طرف سے یاد کرتا ہوں دوسری طرف سے بھول جاتا ہوں, لہذا تم جاؤ اپنی راہ لو, مجھے یاد کرنے دو. تیسری دفعہ جب آیا تو آ کر کہنے لگا سعد الدین چلو تمہیں رسول اللہ یاد فرماتے ہیں, رسول اللہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ کچھ دور درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں آپ تشریف فرما ہیں, چلو تمہیں یاد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد الدین بغیر چپل کے دوڑے بھاگے اور آئے تو دیکھا کہ چند صحابہ کرام موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. فوراً قدموں پر گرے, قدم بوسی کی, دست بوسی کی, دامن کو چوما. تو رسول اللہ نے فرمایا سعد الدین 3 بار میں نے تمہیں بلایا, تم آئے نہیں, اور آخری بار آئے. عرض کرنے لگے رسول اللہ, یا رسول اللہ, انہوں نے آخری بار ہی کہا کہ آپ طلب فرماتے ہیں, اگر پہلی دفعہ ہی کہہ دیتے تو ہم پہلی دفعہ ہی آ جاتے. تو پھر عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس قدر یاد کرتا ہوں, اس قدر اسباق یاد کرتا ہوں, لیکن ایک طرف سے یاد ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اسباق بھول جاتے ہیں اور روزانہ استاد صاحب سے ڈانٹ پڑتی ہے. میری ہم جماعت جتنے لوگ ہیں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں, تو یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اب جا کر یاد کرو. اب جب رات سوئے, صبح اٹھے, اپنی کلاس میں گئے تو ہر سوال کا جواب سب سے پہلے دیتے, حتیٰ کہ استاد نے آخر میں کہا کہ اے سعد الدین, آج تم وہ سعد الدین نہیں ہو جو کل تھے, تمہارا نظریہ ہی بدل گیا, تمہارا مزاج ہی بدل گیا. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں بدلا اس وجہ سے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. تو بس یہ 2 نظائر میں نے پیش کیے ہیں, اس کے علاوہ نظائر بہت ہیں کہ آج بھی رسول اللہ کیسے علم سکھاتے ہیں, آج بھی رسول اللہ کیسے تعلیم دیتے ہیں. اسی سے سمجھ لیجئے, ورنہ بات ہم نے آگے بھی جانی ہے. بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سیوطی کو علم سکھایا, جس طرح رسول اللہ نے ابو الحسن خرقانی کو علم سکھایا, جس طرح رسول اللہ نے سعد الدین تفتازانی کو علم سکھایا, اسی طرح رسول اللہ نے ہمارے امام اعظم کو بھی علم سکھایا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ یہ آپ کی شان ہے کہ یہ نبی تو ان لوگوں کو بھی علم سکھاتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے, یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت سلمان الفارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کو روایت کرنے والے، کثیر الروایہ۔ آپ نے جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور آپ انہیں علم سکھانے والے ہیں، تو کہتے ہیں قریب ہی حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، رسول اللہ نے سلمان فارسی کے پاؤں میں اپنا ہاتھ مارا، گود میں ان کے اپنا ہاتھ مارا، اور فرمائے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ابناء فارس، اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارسی النسل، امام حضرت سلمان فارسی بھی فارسی النسل تھے نا، فرمایا اگر علم ثریا ستارے پہ بھی ہوگا تو فارس کا ایک نوجوان وہاں سے علم حاصل کر لے گا۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ فارس کا وہ نوجوان علم حاصل کر لے گا، اس سے مراد کون ہے؟ امام سیوطی نے لکھا، ابن حجر عسقلانی نے لکھا اپنی کتاب میں الخیرات الحسان میں، فرمایا ان الامام ابا حنیفہ رضی اللہ عنہ هو المراد من هذا الحدیث ظاہر لا شک فی۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے فارس کے جس نوجوان کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لم یبلغ فی زمانہ من ابناء فارس فی العلم مبلغہ ولا مبلغ اصحابہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ابناء فارس میں، ان کے زمانے میں ان کے علم کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں تھا، نہ ان کے علم کے مقابلے کا اور نہ ان کے شاگردوں کے علم کے مقابلے کا کوئی دوسرا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور علمی مقام یہ ہے کہ اور لوگوں کو دنیاوی استاد تعلیم دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام کو تعلیم دی ہے وہ امام مالک نہیں، وہ امام شافعی نہیں، وہ امام احمد بن حنبل نہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم حنفی اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے ہیں، اور اس علم کے انتقال کو کسی حدیث میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان کیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کے اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ داتا علی حجویری رحمہ اللہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے شروع دور میں تخلیہ اختیار کیا، آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تو اور ذہن میں یہ بات ڈال لی کہ اب لوگوں کے مزاج ایسے نہیں ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لینا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کے مزاج ایسے نہیں ہیں، لوگوں کے طور طریقے ایسے نہیں ہیں، انسان جس قدر لوگوں کے درمیان میں جائے گا گناہ کمائے گا، گناہ کے معاملات ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ سوچ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ چند روز ہی گزرے تھے، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، میں نے تمہیں علم گوشہ نشینی کے لیے نہیں دیا ہے، تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ، اس لیے کہ تم سے وہ علم پھیلے گا جو علم اب تک مفقود تھا۔ تو کہتے ہیں پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان میں آئے اور علم کے وہ جوہر دکھائے کہ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ العلماء عیال من علم ابو حنیفہ، دنیا میں جتنے علماء ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقابلے میں بچے ہیں۔ ان کا علم، ان کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ تھا۔ مجھے وقت کا پتہ نہیں چل رہا کیا وقت ہوا۔ درود و سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہاں تک بات آئی ہے تو ایک خاص بات وہ اب سنتے چلیں۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، اور پہلے زمانے کے جتنے علماء ہوتے تھے، جتنے خلافہ ہوتے تھے نا بادشاہان وقت، وہ اپنے دربار میں علماء کو خاص نشستیں دیتے تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، ہر نشست میں علماء کرام موجود ہوتے تھے۔
تو کہتے ہیں خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے زمانے کا بہت بڑا خلیفہ گزرا اور بہت وقت سلطنت کرنے والا خلیفہ گزرا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ دربار میں علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے فقہاء کرام، علماء کرام، اہل دانش اور اہل فراست موجود ہیں، اور لوگ اپنے اپنے سوالات لے کر آ رہے ہیں، اور خلیفہ وقت انہیں سوالات کے جواب دے رہا ہے، اپنے مسائل لے کر آ رہے، خلیفہ وقت ان کے مسائل حل کر رہا ہے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا جو دہریہ تھا۔ دہریہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اے خلیفہ، تم سے سوال کرنا، چونکہ تم امام المسلمین ہو، خلیفہ مسلمین ہو، تم سے سوال کرنا ساری امت سے سوال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا تمام علماء کی نمائندگی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، اگر تم نے مجھ سے پوچھ لیا گویا تم نے کل مومنین سے پوچھ لیا، اور جو جواب میں نے دے دیا گویا میں نے اپنی طرف سے نہیں تمام علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے دیا، اس لیے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں۔ مسلمانوں کے خلیفہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، میرے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس نے پوری نماز پڑھ لی، اس لیے کہ میں امام ہوں لوگوں کا، تو خلیفہ تو سب سے بڑا امام ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا یہ بات ہے، تو کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کہا میں ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے، لیکن میرے سوال کا جواب نہ تم قرآن سے دو گے نہ کسی آسمانی کتاب سے، اس لیے کہ اگر میں مذہباً عیسائی ہوں، لیکن بہرحال عیسائی مذہب کو بھی میں دل سے تسلیم نہیں کرتا، اگر تم نے میری باتوں کا جواب قرآن سے دیا تو قرآن میں مانتا نہیں، اگر تم نے میری باتوں کا جواب اگر میری کتاب سے دیا تو میری کتاب سے اگر دو گے تو میں مان لوں گا، میرے علماء مان لیں گے، لیکن ہر زمانے میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، میری باتوں کا جواب اس انداز میں دو جو علماء کے لیے بھی کافی ہو اور تمام لوگوں کے لیے کافی ہو، اس انداز میں تم نے جواب دینا ہے۔ تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اچھا تمہارا جواب کیا ہے، سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا کا رخ ابھی کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ 3 سوالوں کے جواب دو، لیکن قرآن سے دینا نہیں ہے، میں عقلی جواب چاہتا ہوں، ایسا جواب جو میرے لیے بھی کافی ہو، ہر مذہب کے لیے کافی ہو، ہر مسلک کے لیے کافی ہو، عقل مند لوگ بھی اس جواب کو تسلیم کر لیں، کم عقل لوگ بھی اس جواب کو تسلیم کر لیں، ایسا جواب میں چاہتا ہوں۔ وہاں جتنے علماء موجود تھے، علماء کہنے لگے کہ یہ اللہ کے خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا، خدا کا رخ کس طرف ہے، خدا کیا کر رہا ہے، یہ سب خدائی کام ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ان چکروں میں نہیں پڑتے، ان باتوں میں جانا گمراہی کی جانب جانا ہے، لہذا تمہارا سوال ہی گمراہ کن ہے، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رب کے بارے میں مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دلیل موجود ہے، لیکن یہاں تو آپ ڈانٹ پلا رہے ہیں، یہاں تو آپ ہمیں ہی گمراہ کرنے کی کوشش، ہمیں گمراہ بتا رہے ہیں، میں تو سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ بہرحال وہاں جتنے علماء موجود تھے وہ جواب دینے سے عاجز رہے، اور وہ جو دہریہ تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو مسلمانوں کے ائمہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا امامت کریں گے جنہیں خود خدا کے بارے میں صحیح طور پر دلیل معلوم نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے تو اس نے کہا مجھے 1 ہفتے کا وقت دو، یہاں جو علماء موجود ہیں میری سلطنت میں، میری ریاست میں فقط یہی علماء نہیں ہیں، سینکڑوں علماء موجود ہیں، کسی کے پاس تو اس کا جواب ہوگا، 1 ہفتے کی مہلت دو، اور شاہی مہمان خانے میں سے ٹھہرایا جائے اور اچھی طرح اس کا انتظام کیا جائے کھانے پینے کا، اور پھر اس 1 ہفتے کے دوران اس نے اپنی ریاست کے کونے کونے میں خبر پھیلا دیے کہ اس سوال کا جواب جس کے پاس ہو وہ آ جائے، اور ادھر وہ دہریہ ان 1 ہفتوں میں بازاروں میں جاتا، مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتا اور کہتا کہ تم جن علماء کے پیچھے ہو یہ علماء تمہاری کیا رہنمائی کریں گے، خدا کے بارے میں ان کے پاس خود دلیل موجود نہیں ہے، وہ اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال وہ اپنی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے واقف تھا، اس وقت آپ کی شہرت نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ کوفہ میں ایک نوجوان ہے، 22 برس کا نوجوان ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ عقلی جوابات بہت دیتا ہے، اس کے پاس پختہ علم موجود ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ وہ کون ہے، اسے تو میں نہیں جانتا، بتاؤ اس کا استاد کون ہے۔ کہا کہ اس
کا استاد حماد ہے، حماد کا استاد علقمہ ہے، علقمہ کا استاد ابراہیم ہے، ابراہیم کا استاد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہے۔ جب اس نے ہشام بن عبد الملک نے یہ استادوں کی فہرست دیکھی اور یہ سلسلہ دیکھا تو کہا کہ جس کا علم عبداللہ بن مسعود سے آیا ہے بے شک وہی جواب دے سکتا ہے، اس کا علم پختہ ہوگا۔ میں نے اسے سنا نہیں، میں نے اسے دیکھا نہیں، میں نے اسے جانا نہیں ہے، لیکن انجانے میں کہتا ہوں کہ اگر جواب ہوگا تو اسی کے پاس ہوگا، بلایا جائے۔ اب ایک وقت ہوا جب یہ طے ہو گیا کہ آج جواب دینا ہے۔ اب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ یہ 22 برس کا نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، امامہ شریف باندھے اسلامی وضاقتہ میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور یہ جو سوال کرنے والا تھا خلیفہ نے اپنے سامنے ایک تخت بچھایا اور ایک تخت میں اونچی جگہ اسے بٹھایا، عزت کی جگہ پر بٹھایا، اور اب سوال و جواب کا سلسلہ جب شروع ہونے والا ہے تو سوال کرنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے، اس وقت آپ امام اعظم نہیں تھے، اس وقت لوگ آپ کو اس قدر انداز میں، اس اچھے انداز میں پہچانتے نہیں تھے، اس وقت آپ تو عام سے انسان تھے، عام سے لوگ تھے، تو آپ نے کہا کہ سوال سننے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے میں ان سے کچھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو دہریہ تھا، وہ عیسائی تھا، وہ سمیٹ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کیا سوال کرنا ہے؟ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سائل کون ہے اور عطا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا سائل میں ہوں، سوال کرنا میں نے سوال کیا ہے، اور میں نے تمہیں بلایا اس وجہ سے ہے کہ تم سوال کا جواب دو۔ تو آپ نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم سائل ہو اور میں عطا کرنے والا ہوں؟ تو کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ تو پھر کہا کہ میں اسلام کی بات نہیں کرتا، میں دین یہودیت و عیسائیت کی بات نہیں کرتا، بتاؤ عقل مند انسان کیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو عطا کرنے والا ہے وہ فرش نشین ہے اور جو سوال کرنے والا ہے وہ تخت نشین ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ فقیر عرش پر بیٹھا ہو، فقیر تخت پر بیٹھا ہو اور جو دینے والا ہے وہ فرش پر کھڑا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عقلی طور پر انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا ہاں واقعی تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ تو عطا کرنے والے ہیں، سوال کا جواب دینے والے، اور یہ سوال پوچھنے والا ہے تو پوچھنے والے کو اس قدر اونچائی پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ میں عطا کرنے والا ہوں تو تمہاری جگہ مجھے ہونا چاہیے، اور تم طلب کرنے والے ہو میری جگہ تمہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تو بات تھی، وہ تو بہت ماہر شخص تھا، عمر دراز تھا، اپنے علم میں بھی پختہ تھا، بھری دربار میں یہ اس کے لیے حتی کہ عزت کی بات تھی، یہ بے عزتی کی بات تھی، لیکن بات اصول کی تھی، اس سے رہا نہ گیا، اس سے انکار نہ ہوا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم میری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ اب وہ شخص جو بڑی عزت سے آیا تھا اب وہ ذلت کی جگہ میں کھڑا تھا، اور امام اعظم جسے وہ حقیر سمجھ رہا تھا امام اعظم عزت کی جگہ پر تھے، وہ فرش نشین ہو گیا۔ اب آپ تخت نشین ہو گئے، تخت پر بیٹھے، اور پھر آپ نے اس سے پوچھا اب بات ہے برابری کی، اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ رب سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کون ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم گنتی گنو۔ تو اس نے گنتی گننا شروع کی، تو آپ نے فرمایا یہ تو بچے گنتے ہیں، الٹی گنتی گنو۔ تو اس نے کہا الٹی گنتی کیسے گنوں؟ 100 سے 50 سے؟ آپ نے فرمایا جواب دینے میں بڑی تاخیر ہو جائے گی، 10 سے الٹی گنتی گنو۔ تو اب وہ الٹی گنتی گننے لگا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب یہاں تک پہنچا آپ نے فرمایا 1 سے پہلے بتاؤ، 1 سے پہلے بتاؤ۔ تو اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہی میرا جواب ہے، اگر تم کہو 1 سے پہلے کچھ نہیں تو ہم کہیں گے خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں، اور اگر تم کہو 1 سے پہلے بھی 1 ہے تو میں کہوں گا خدا سے پہلے بھی خدا ہی تھا۔
یہ ایسا جواب تھا کہ علماء انگشت بدندہ رہ گئے، کہ ایسا جواب کہ علماء کو بھی سمجھ آ جائے، فضلاء کو بھی سمجھ میں آ جائے، عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جواب سن کر اسے تسلی ہو گئی، وہ کہنے لگا بے شک ایسی ہی بات ہے۔ پھر آپ نے پوچھا دوسرا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ رب کا رخ کدھر ہے، خدا کا رخ کدھر ہے یہ بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ رخ کا ہونا جسم اور جسمانیت کی بات ہے، اگر ہم رب کے لیے جسم اور جسمانیت مان لیں گے تو رب کا پورا مجسمہ تیار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اس نے کہا یہ تو علمی مقولہ ہے، علمی گفتگو ہے، میں ایسی بات چاہتا ہوں جو عقل میں آ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا اس دربار میں یہ جو شمع جل رہا ہے اس روشنی کا رخ بتاؤ۔ تو کہنے لگا روشنی کا تو کوئی رخ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی میرا جواب ہے، اگر تم کہو کہ روشنی کا کوئی رخ نہیں ہوتا تو ایسے ہی میرے رب کا بھی کوئی رخ نہیں ہے، اور اگر تم کہو روشنی کا رخ ہر طرف ہوتا ہے تو میں کہوں گا میرا رخ ہر طرف ہوتا ہے، میرے رب کا رخ ہر طرف ہوتا ہے۔ اور اسی کو میرے رب نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف رخ کرو گے اپنے رب کو پاؤ گے۔ اسے تسلی ہو گئی۔ اہل دربار بھی عش عش کرنے لگے کہ یہ 20-22 برس کا نوجوان ہے اور اس قدر عقلی، علمی اور روحانی گفتگو کر رہا ہے کہ آج کے علماء اس گفتگو سے قاصر ہیں، یہ علماء بھی اس گفتگو کو سننے کے لیے خواہش مند ہیں۔ بہرحال 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب کہ رب ابھی کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ رب کیا کر رہا ہے، کہا کہ اس کا علمی جواب تو یہ ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رب کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو علمی جواب ہے، عقلی جواب چاہیے۔ تو کہا رب ابھی پہلے کیا کر رہا تھا میں تو نہیں جانتا، لیکن ابھی جانتا ہوں۔ ابھی رب نے ایک عزت دار کو ذلیل کیا اور ایک حقیر کو تخت نشین کر دیا ہے، ابھی رب یہ کر رہا ہے۔ تو تم سمجھ جاؤ کہ میرا رب کیا کیا کرتا ہے۔ یہ ایسے سوالات تھے اور یہ ان جوابات تھے جو جوابات دینے سے علماء عاجز تھے۔ پھر اگر کسی نے اس کا جواب دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اور پھر آپ کے بعد جتنے علماء آئے کہنے لگے ابو حنیفہ علم کا نام نہیں، علم کے پہاڑ کا نام ہے، علم کے دریا کا نام ہے۔ ان کا علم اتنا گہرا، اتنا پختہ ہے کہ اگر یہ پتھر کو سونا کہہ دیں اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونا ہے۔ تو حنفیوں تمہیں ناز ہونا چاہیے، تم ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو نہ کہ جن کے اخلاق کا بھی کوئی ثانی نہیں، جن کے علم کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 1 یا 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ بہت کم آپ پر گفتگو کی جاتی ہے۔ میں نے خیالات کا اظہار کیا اور میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ہم مختلف ایام میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے، ان کے عرس کے موقع پر، خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر ان کی شان بیان کرتے، صحابہ کرام، مخصوص صحابہ کرام کے یوم وصال یا یوم ولادت پر ان کی شان بیان کی جاتی ہے، تو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی کچھ کم نہیں ہے، تو ان کی شان بھی بیان ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، محبت کا اظہار کیا، آپ نے سن کر اپنا حق ادا کیا، محبت کا اظہار کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ ان دنوں میں جہاں اور لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا، رسول اعظم، اللہ نے ہمیں غوث دیا، غوث اعظم، اللہ نے ہمیں امام دیا، امام اعظم، اور اللہ نے ہمیں مجدد دیا، مجدد اعظم، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔